جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان میں کچھ کمرشل پلاٹس بھی ہیں جو کہ بلین آف روپیز کی ہیں، اور ٹوٹل 1352 پلاٹس ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 1352 پلاٹ ہیں جو کہ الاٹ کی گئی ہیں غیر قانونی طور پر، اور یہ تمام کام جس وقت ہوا اس وقت ایک قمر الزمان خان جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملیریا سپر کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلیریکل پوسٹ پہ تھے، انہوں نے کیے ہیں، جن کو اس وقت DGLDA لگایا گیا اور انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد جب 97 میں میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا پرائم منسٹر کا گریڈ 20 کے اندر۔ اس کے بعد جب دوبارہ دوسری ٹرم میں ان کی حکومت بنی تو اس کو چیف منسٹر کا سیاسی پولیٹیکل سیکرٹری لگایا گیا، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، جو لیٹرز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی الاٹمنٹس کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر کی گئی ہیں اور میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہیں، اور جو ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے کہ جو اللیگل الاٹمنٹس یا جس طرح کی جو ہم موو چلا رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہیں۔ ہم نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں کہ جو تمام اللیگل اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرے اور ان کی ریکوری کرے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر تیزی سے کام ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو اور ہر چیز بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلے، اور ہم نے نہ کوئی اس قسم کی غیر قانونی کوئی الاٹمنٹس کی ہیں، نہ اپنے ڈسکریشنری پاور کسی جگہ پہ ہم نے یوز کی ہیں، اور ہم حقیقی طور پر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے، انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ہم پوری اپنی توجہ صرف کریں گے عوام کی خدمت پر، اور جو اینٹی انکروچمنٹ ہماری ڈرائیو چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم سکسیزفل بنائیں گے۔ اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ کوسچنز جو ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شہزاد اکبر صاحب 2 منٹ صرف۔ شہزاد اکبر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے کرونا کی وجہ سے آپ سے دوری پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑ رہی ہے، جس کے لیے ہمیں احتیاط ہی کر سکتے ہیں۔ جو چیف منسٹر صاحب نے جس چیز کی طرف بات کی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور آج کی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، جو کسی بھی معاشرے میں سیاست جو ایک بڑا مقدس کام ہے، خدمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ سیاست کا مقصد خدمت کرنا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر چھانگا مانگا کی سیاست، پیٹرنیجز کی سیاست، مافیا ازم کا آغاز، اس کا جو کلچر ہے یہ اس کی طرف نشاندہی ہے، اور اس کے کچھ ثبوت ہیں کہ 85 میں جب غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد کے اوپر ایک سیاسی گروہ آیا پنجاب کے اندر، تو انہوں نے اس سیاسی پیٹرنیج کے اوپر اس چیز کا آغاز کیا۔ ایسا کام کرنے کے لیے آپ کسی نااہل شخص کو ایک بڑے عہدے پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے قمر الزمان خان نامی ایک شخص کا جو ملیریا ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا اس کا انتخاب کیا گیا، اسے DGLDA لگایا گیا۔ آپ کا کوٹا بھی ایگزاسٹ ہو چکا تھا، سوابدیدی کوٹا کے اوپر بھی ویسے کورٹس کی بڑی ججمنٹ ہیں کہ سوابدیدی کوٹا بھی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت استعمال ہونا ہے۔ تمام سمریز کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کوٹا کی بھی وائلیشن میں یہ پلاٹس الاٹ کیے گئے، اور جو پلاٹس الاٹ کیے گئے یہ کوئی 1300-1400 کے قریب وہ پلاٹس ہیں جو پیور وائلیشن میں۔ ویسے نواز شریف کے یہ 5 سالہ چیف منسٹری کے دور میں 2000 سے زائد LDA کے پلاٹس الاٹ کیے، لیکن جس میں سے تقریباً 1352 کے لگ بھگ پلاٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللیگیلٹی ہیں، اور جن لوگوں کو پلاٹس الاٹ کیے گئے وہ کوئی غریب، بیوہ، یتیم یا صحافی یا علماء یا وہ ڈیزرونگ لوگ نہیں تھے جن کے لیے یہ کوٹا مخصوص کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کوٹا سے ہٹ کے کیے گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو کیے گئے ان کی پروفائل آپ سے شیئر کر دی گئی ہے، وہ سٹنگ MPA تھے اس وقت اس حکومتی گروہ کے۔ ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک MPA کے خاندان کو 14 پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ تو ایک آئینہ دکھانا بڑا ضروری تھا
یہ چیزیں دبی پڑی تھی ماضی میں 90 سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف حکومتیں بھی بیچ میں آئی لیکن کسی نے بھی ان کے احتساب کی بات نہیں کی. یہ کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے, چیف منسٹر صاحب کی قیادت کو جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں تمام محکمے, چاہے وہ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہوں جیسے LDA ہے یا احتساب کے ادارے ہوں, پروونشل سطح پہ اینٹی کرپشن ہے, وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور ان کی خود مختاری کا یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دبی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے ریکوریز کرنے کا, وہ ان سے ریکوریز ہونی ہے, کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا ابھی کہ پلاٹس تو الاٹ ہو چکے اور ابھی وہ اگلے 4 ہاتھ بک بھی چکے ہوں گے, تو آگے ان کا کیا کیا جائے گا. تو آگے قانونی طور پہ جس نے الاٹ کیا, چاہے وہ نواز شریف تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت LDA کے لوگ تھے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو, اور جو جن لوگوں کو الاٹ کی گئی غیر قانونی وہ بھی ملزمان بنیں گے, لیکن ان سے ریکوریز بھی ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ بینیفٹ اٹھایا ہے. تو یہ وہ سٹیپ ہے جو بہتری کی طرف جائے گا. ریکوریز بھی ہوں گی, فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ نے جو اپنا پولیٹیکل امپائر بنایا ہے 85 کے بعد سے, وہ بھی عوامی وسائل کے اوپر بنایا ہے. اس میں کوئی جو اکثر آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ جی ہم بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, تو اپنے گھر کا تو آپ نے آنا تک خرچ نہیں کیا. جو پیسہ آپ نے خرچ کیا وہ بھی عوامی وسائل کا تھا, اور عوام کے اوپر آپ حکمران مسلط ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی اور چیزوں کو بھی درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے, اور اس کے لیے ہم چیف منسٹر پنجاب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. تھینک یو جی. جی کوشچنز 1 by 1 کرنی, ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے تقریر نہ کریں, کوشچنز کریں اور ہاتھ کھڑا کر لیں. خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی میرا نام سی ایم ابو دیا ہوا ہے سے. ایک تو سوال یہ ہے کہ اب تک جو آپ نے لارج اسکیل ڈرائیو چلائی, اس میں ہزاروں ایکڑ آپ نے گیٹ کروایا, سوشل میڈیا پہ اچھی لاپرواہی, ان ساری لائٹ کا کیا یوٹیلائزیشن کرنے کا ہے. اور دوسرا آپ سے اور گراؤنڈ اور جرنلسٹ کمیونٹی, یہ ڈاکٹر فردوس اشرف رحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیے, ہماری وکیل ہے, آپ ہجرت میں 35 سال پرانے کیس ریزالو کرنے جا رہے ہیں. لاہور میں کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی سموکدار جگہ یہ بات عرصے کی آپ تمام ڈاکٹروں سے ٹیکسی آ چکی ہوگی, اس کو ویکیٹ کروانے کے لیے کب آپریشن کیا جائے گا؟ بالکل جی, یہ اب کوئی غیر قانونی عمل ہو گیا ہو تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, اس کے اوپر تو ایکشن بنتا ہے. جو قانونی کارروائی ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور اس کا رائٹ ہے, وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, ہمارا ایجنڈا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم چلا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اگلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, اور آج بھی یہ اسپیسیفک جو ریلیٹڈ تھی LDA سے لاہور کے جو یہاں ریگولیٹریز ہوئی ہیں, جو غیر قانونی الاٹمنٹس ہوئی ہیں, اس سے متعلق ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہیں اور ان کا کرائٹیریا بھی بتایا, اور وہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں یہ علماء اکرام, شہداء اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقی جہاں تک آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے کالونی سے متعلق, تو انشاءاللہ یہ ہمارے SMBR صاحب بیٹھے ہیں, تو اس کو بھی ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرا دیں گے. شاہد 92 شاہد باری باری. جو آپ نے ابھی لسٹ جاری کیا ہے کہ 13 بات کر رہا ہوں, وہ 13 لوگوں کی لسٹ ہمیں دیں جو آپ نے جاری کی آپ کے پاس ہے. 13 لوگوں کو صحیح سے پلان کیے گئے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ آپ ہمیں کیا ہے کہ LDA کے اندر جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ڈیفینیشن افسران کا قبضہ ہے, جو وہی افسران ہے جو آپ وہاں پہ آتے ہیں اور 3 سال لگاتے ہیں, اپنی کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں ڈیفینیشن سے. تو اس صورتحال میں پہلے یہ 13 لوگوں کی سمے میں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. شکریہ جی, شکریہ شکریہ. میں آپ سے کچھ نام ابھی شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں جو کیونکہ آپ فاصلے میں بیٹھے ہوئے تو پریزنٹیشن کے اندر یہ تمام کچھ جو چیزہ نام ہیں وہ تو یہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے. میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. راجہ اشفاق سرور MPA, خالد جاوید ورک MPA, میاں عبدالخالق MPA,
سردار عبدالرشید ڈوگر MPA، عمر حیات چودھری MPA، نذیر احمد MPA، بختار منیر خان MPA، صاحبزادہ خضر حیات، صوبیدار مندوخیل سینیٹر، محمود الحسن MPA، اختر علی MPA، غلام محمد MPA. یہ کافی طویل لسٹ ہے. یہ لسٹ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے میڈیا بریف کے ساتھ. پوری آپ کو تمام لوگوں کے ناموں کی لسٹ آ جائے گی. اور اس میں سے ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہ کچھ جس طرح سے یہ پہلا نام ہے اشفاق سرور، تو ان کو 14 پلاٹس دیے گئے. تو یہ جو 1600 پلاٹس ہیں یہ تقریباً کوئی 300-400 لوگوں میں تقسیم کیے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ 40 گراؤں پر زمین آتی ہے کہ اتنے 100 کنال آتی ہے اور اتنی جو ہے وہ آپ نے وغیرہ کروائی ہے. یہ ہے کہ چند لوگ ہیں، منشا کام لوگ ہیں، چند لوگ اوپر ہوتے ہیں، یہ چند لوگ ہیں آدمی ساری کاروائیاں کرتی ہیں اور دوسرے دن کی ضمانت پہ آ جاتی ہیں. کیا کوئی قانونی تبدیلی لا رہے ہیں کہ جو قبضہ گروپ میں وہ کاروائی جو ہے وہ اگر کرے تو فوری نمائندگی باہر ہو اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے؟ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں میاں صاحب، آواز میں جواب دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں دے دیتا ہوں. سامنے آ رہی ہے لوچا قوم ہے، سیلون ٹھوکر ہے، ہر دوسرے دن جو ہے وہ نکا ہو گیا ہے. آپ کو بس نہیں آتی ہے کہ ان کتنے جو ہے وہ سیلون کرا رہا ہے سے معاملہ کروا دی. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا قانون کو آپ تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ کے بعد اصل میں جو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کا بھی بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے صرف کوئی لیجسلیٹو ریفارم سے ایکشن درست نہیں ہو سکتا. آپ کو میں ماضی کی طرف لے جانا چاہوں. جس شخص کا آپ نے بھی نام لیا، منشا بم اور یہ کھوکر وغیرہ، ان کے خلاف تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے دور سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت تھے، ان کے حکم کے اوپر بھی کارروائی ہوئی. اس کے باوجود بیلز ہوتی ہیں. دو چیزیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور لیگل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے بھی، کہ سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو ریکوریز ہیں، جہاں اسپیشلی انلیگل قبضے کی بات ہے، تو بڑی پرفارمنس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ اس کو واگزار کرا لیں. پہلی چیز تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان جو یہ سرکاری زمین ہے، عام لوگوں کی زمین پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، لیکن وہ سرکار کتنی بے بس ہوگی کہ جس کی زمین کے اوپر کچھ اس طرح کے مافیا کے لوگ، گنڈے جو ہیں، وہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 3 سٹیپس ہیں جو لیے جانے چاہیے اور لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان سے غیر قانونی قبضہ واگزار کرا کے اس کو سرکاری تحویل میں لے لیں. جو ایکشن امیجیٹ ہو جاتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا بورڈ آف ریونیو ہے، اس کا وہ سٹاف کام کرتا ہے. دوسرا اس کا ایکشن ہے ان سے تاوان کی وصولی، کہ کسی نے اگر غیر قانونی طریقے سے 10 سال 20 سال 30 سال، کچھ کیسز تو 40 سال پرانے ہیں، جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا، اس کی مد میں بھی اس سے جرمانہ وصول کیا جائے. اس کے لیے قانون موجود ہے اور وہ ہم تاوان وصول بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک سیپریٹلی آپ سے شیئر کر دیں گے کہ آج تک کتنا تاوان وصول کیا جا چکا ہے اور کتنا ابھی واجب الادا ہے. تیسری کارروائی وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی، جس میں 1 منٹ صبر کر جائیں، جس میں ان کے خلاف پینل ایکشن لیا جائے. پینل ایکشن کے لیے ہم اپنے عدالتی نظام کے اس دائرہ کار میں ہی چلتے ہیں، جس میں بیل ایک ٹیمپریری ریلیف ضرور ہے، لیکن یہ کوئی پرماننٹ ریلیف نہیں ہے، اور کسی کو بھی سزا اس جرم کے مطابق کی جاتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، یہ پورا نظام ہے جس کی درستگی میں لیجسلیٹو ریفارمز بھی ہیں، کچھ انفراسٹرکچر چینجز بھی ہیں، عدالتوں کے نظام کو بھی بہتری کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن میں پروسیکیوٹرز کی کوالٹی بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو مسلسل چلے گی، اور انشاءاللہ جس میں آپ کی معاونت رہے گی تو اس میں بہتری آئے گی. پہلے سے بہت بہتری آئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید آئے گی. اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ لوگ جو زمینیں ہیں مبادلہ کروا رہے ہیں، کتنے فیصد آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے زمینیں جو ہے وہ لینڈ گریبر سے آپ مبادلہ کروا چکے ہیں، یا یہ سلسلہ آپ کی حکومت کے آخر تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، یہ جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ ہے، اور یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میٹر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ 30 40 سالوں سے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر میں آپ کو کوئی اسپیسیفک فگر کتنا یہ برآمدگی ہو چکی ہے، کیونکہ کل بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے، یہاں پہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ ڈیٹا ایک کمپائل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے یہ 400 ارب سے زائد کا جو ہے وصولی ریکوریز ہو چکی ہیں۔ سر وہ جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا ہے سر، اس کے حساب سے ہم اس وقت 87% لینڈ سے ریکور کر چکے ہیں۔ 4,46,000 ایکڑ 1,46,000 ایکڑ ہم جو ہے وہ ریکور کر چکے ہیں۔ ٹوٹل جو آئیڈینٹیفائڈ ڈیٹا تھا اس وقت تک وہ 1,64,000 ایکڑ کے قریب تھا، اور یہ آن گوئنگ ایکسرسائز ہے۔ قبضہ ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہا ہے، اور اس دفعہ اب جیو میپنگ بھی ہو رہی ہے ہر ایک قبضہ کی، اور جو ہے اس کی ریٹریول کے بعد اس کو پراپر ڈیٹا بیس میں ڈال کے اس کا یوٹیلائزیشن پراپرلی اس کے اوپر بھی کام اس وقت جاری ہے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے، مگر ہم آلموسٹ جو آئیڈینٹیفائڈ لینڈ کو 87% ریٹریو کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر ہم 100% آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ریٹریو کر لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنا جو ایکٹ ہے اس میں ہم نے کچھ ترامیم کی ہیں، وہ ہم نے کر دیا۔ اب انشاءاللہ اسمبلی سے اس کا پاس ہو جائے گا، اور اس کی ہماری پوری تیاری ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے گا ڈیٹ، تو اس کی تیاری کر کے ہم کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کے بھی واضح ہدایات ہیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے ہی انشاءاللہ ہمیں ڈیٹ کمیونیکیٹ ہوگا وہ اس کو ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی بات کیجیے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ قرضہ پولیس کو جو آپ کی افسرشانی ہے اس کی ملی بغل سے غیر تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ نام پچھلے دنوں میں آئے کہ پنجاب کے بہت بڑے جو بیوروکریٹس کے قبضے میں سرکاری زمین ہے، یہ بتا دیں ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ اور دوسرا جو لاہور ڈسپینسمنٹ کے چیئرمین تھے انہوں نے نیاز علی خان کی 1 ارب روپے کی کرپشن کا آپ کو خط لکھا ہے۔ آپ کی کابینہ کے ایک وزیر کے خلاف یہ میٹر ہے، انہوں نے کہا ہے نیب کا کیس بنے۔ کیا تھوڑے طور پر آپ کو نہیں چاہیے کہ نیاز علی خان کو اپنی کابینہ سے الگ کیا جائے؟ جب وہ پاس صاف ہو کر آ جائے تو دوبارہ اپنی وزارت کا حل اٹھائے تو سوال پوچھا ہو۔ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو قبضے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا، یہ اتنے عرصے کا گاندھ ہے جس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہم اکراس دی بورڈ کارروائی کر رہے ہیں۔ اس میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، پولیٹیکل ہوں بیوروکریٹ جو بھی ہو، اس کو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ جہاں تک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، بالکل اس میں کچھ اس قسم کی باتیں جس طرح آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ ان کی چھان بین ہو رہی ہے۔ جو چیز ہوئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، آپ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کوئی اس قسم کی ارریگولیرٹیز ہوگی، اور اس کو ہم برداشت کریں گے۔ لاسٹ کویسچن بھی بالکل جی، کل پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، ان کو ہم نے تمام جو پنجاب کی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بریفنگ دی ہے۔ ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی میٹنگ بھی کر لی ہے، اور اس دفعہ ہم رمضان پیکیج بھی دے رہے ہیں جو کہ 7 بلین سے زیادہ کا ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم تاریخی ریلیف دیں گے یہاں کے لوگوں کو، اور جو وہاں جو چیزیں بکیں گی، جو ان کو جو ریٹس ہوں گے وہ 2018 کے ریٹس پہ ہم ان کو کیپ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کے جو پھر اس کے بعد جو اتھارٹی ہم بنا رہے ہیں
یہ سہولت بازار کی یہ پورے پنجاب میں ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ تقریباً 300 سے زیادہ جو بازار ہوں گے پنجاب کے اندر وہ لگیں گے، اور اس میں لوگوں کو جو سستے ریٹس پہ چیزیں فراہم ہوں گی، اور اس کی فراہمی کو ہم یقینی بنائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، معاون خصوصی